ایک اور انتہائی خوبصورت قول میں ارشاد فرمایا جدل نہ کرو ورنہ تمہارا حسن اور تمہاری خوبی جاتی رہے گی، اور مذاق اور تمسخر نہ کرو ورنہ لوگ تم پر دلیر ہو جائیں گے۔ دو حصے ہیں اس کے۔ فرمایا ایک تو یہ کہ جدل نہ کرو ورنہ تمہارا حسن اور تمہاری نیکی، تمہاری خوبی جاتی رہے گی۔ جدل کسے کہتے ہیں؟ ایک دفعہ میں اور آپ کچھ سیکھنے کے لیے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم علمی مباحثہ کہتے ہیں۔ علمی مباحثہ یہ ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مجھے کچھ سیکھنا چاہیے، تو میں اس سے جاتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ جب مجھے سمجھاتا ہے تو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو اس سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے جو بات کہی وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، برائے مہربانی دوبارہ سمجھا دیجئے۔ وہ دوبارہ سمجھا دیتا ہے، پھر کوئی چیز سمجھ میں آتی ہے اس سے پوچھ لیتا ہوں۔ اس کو ہم علمی مباحثہ کہتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے پوچھنے کی کوشش کی اور دوبارہ پوچھ دیا، 3 بار سوال کیا، 4 بار سوال کیا۔ جب تک معاملہ سیکھنے اور سکھانے میں ہے یہ جدل نہیں ہے۔ جدل کیا ہے؟ جدل یہ ہے کہ میری ایک رائے ہے، سامنے والی کی ایک رائے ہے، میری رائے اور اس کی رائے میں فرق ہے، میں نے اس کی ساری دلیلیں سن لی ہیں، اپنی ساری دلیلیں کہہ دی ہیں، اب بھی اصرار کر رہا ہوں کہ نہیں یہ میری بات کو مانے، اور وہ اصرار کر رہا ہے کہ نہیں یہ میری بات کو مانے۔ اچھا بھائی، دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں کہہ دی ہیں، اب اس سے زیادہ اصرار کی کیا ضرورت ہے؟ علمی مباحثے کے اندر دلیل کہی جاتی ہے، دلیل سنی جاتی ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو۔ جدل وہ ہوتا ہے جس کے اندر اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ حق کہاں پر ہے، جدل کے اندر بس اپنی بات منوانی ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا جدل مت کرو، جدال مت کرو، اس سے تمہارا حسن اور تمہاری خوبیاں ختم ہو جائیں گی، یعنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور تمہارا جو احترام معاشرے کے اندر ہوگا وہ احترام ختم ہو جائے گا، چونکہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس کو بس اپنی بات منوانی ہوتی ہے اور اس سے زیادہ کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا تمسخر نہ اڑاؤ، دوسروں کا مذاق مت اڑاؤ۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، جس کے اوپر اگر کوئی چاہے تو مذاق اڑا سکتا ہے۔ مثلا کسی کی آواز میں کمی ہے، کسی کے چہرے میں کمی ہے، کسی کے چال ڈھال میں، کسی کے ذہن میں، کسی کی تعلیم میں، 10 چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے اوپر مذاق اڑایا جا سکتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ مذاق نہ اڑاؤ ورنہ لوگ تم پر دلیر ہو جائیں گے، یعنی اگر میں کسی کا مذاق اڑاؤں گا وہ بھی میرا مذاق اڑائے گا، بالآخر کب تک برداشت کرے گا؟ تو اگر میں کسی کا مذاق اڑاؤں گا، اور یہاں قرآن کریم بھی ارشاد فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، تو میں نے فرمایا تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، مذاق اڑاؤ گے تو پھر لوگ تم پر دلیر ہو جائیں گے، یعنی لوگ تمہارا بھی مذاق اڑائیں گے۔ اچھا کیا اس کا یہ مطلب یہ کہ ہنسی مذاق بھی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تفریح نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، تفریح ہونے میں اور مذاق اڑانے میں بہت فرق ہے۔ تفریح یہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہتا ہوں جس سے سامنے والے کا دل خوش ہو جائے، اور مذاق اڑانا یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے لوگ اس پر ہنسیں اور اس کی حیثیت کم ہو جائے۔ مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ہاں تفریح ہونی چاہیے، تھوڑا بہت ہنسی مذاق ہونا چاہیے۔ تفریح اور مذاق کی حد کیا ہے؟ تفریح اور مذاق کی حد یہ ہے کہ جب تک سب خوش ہیں یہ تفریح ہے، جب سب خوش ہیں اور ایک چڑ رہا ہے یہ مذاق ہو رہا ہے، یہ اب تمسخر ہو رہا ہے۔ تمسخر نہیں ہونا چاہیے، ہنسی ہونی چاہیے، تفریح ہونی چاہیے۔ اللہم عجل ولیک الفرج